بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 31 اگست 2020 BSH آورہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، ہمارا آج کا سبق ہے فعل کی تعریف اور معنی کے لحاظ سے فعل کی قسمیں۔ تو فعل کی تعریف یہ ہے کہ فعل ایک ایسا لفظ ہے جس میں کسی چیز کا کسی زمانے میں ہونا یا کسی زمانے میں کسی کام کا ہونا ظاہر ہوتا ہو۔ مختصر لفظوں میں کہ فعل وہ لفظ ہے جس میں کسی کام کا کسی زمانے میں ہونا یا کیا جانا ظاہر ہو۔ فعل میں زمانے کے ساتھ ساتھ کام کا ہونا ضروری ہے، یعنی فعل میں صرف کام ہو اور زمانہ نہ پایا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ فعل میں کام کے ساتھ زمانہ ضروری ہے۔ جیسے مثلا وہ کھانا کھاتا ہے، ٹھیک، ماجد دوڑتا ہے، عائشہ پڑھتی ہے۔ تو کھانا کھاتا ہے، دیکھو یہ بتا رہا ہے کہ اس میں یہ زمانہ پایا جا رہا ہے ابھی کا، پریزنٹ۔ اور ماجد دوڑتا ہے، پریزنٹ، عائشہ پڑھتی ہے، پریزنٹ۔ اچھا، اس کو آپ تینوں زمانوں میں تقسیم کر کے مثال بناؤ۔ جیسے کہ ماجد پڑھتا ہے، وہ امتحان دے گا۔ دیکھو امتحان دے گا یہ لفظ ہے، یہ فعل ہے، لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے فیوچر کا، مستقبل۔ اور اس نے ایڈمیشن لیا، اس نے داخلہ لیا۔ دیکھو اس میں داخلہ لیا یہ فعل ہے، اور کون سا فعل ہے؟ اس میں زمانہ ماضی کا پایا جا رہا ہے، پاسٹ کا۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تو فعل لازم۔ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے، مطلب اس کا اثر صرف کام کرنے والے تک رہے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے اور اس میں مفعول کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک۔ جیسے زید بھاگا، تو بھاگا ایسا فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو گیا، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچے، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ متعدی فعل وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ جب تک مفعول کا ذکر نہیں آئے گا تو بات پوری نہیں ہوگی۔ جیسے زید نے بکر کو پیٹا، تو دیکھو اس میں پیٹا یہ فعل متعدی ہے، کیونکہ اس میں زید جو فاعل تھا اس پر بات پوری نہیں ہوئی، بلکہ بکر مفعول پر بات پوری ہوئی، مفعول پر جا کے بات پوری ہوئی، اس لیے اس کو فعل متعدی کہیں گے۔ ایک ہوتا ہے فعل ناقص۔ فعل ناقص اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے۔ جیسے رانی طاقتور ہے، وہ چالاک ہے، احمد کمزور ہے۔ دیکھو یہ کسی پر اثر تو نہیں ڈالتا، البتہ اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ رانی طاقتور ہے، اپنے اثر کو تو ظاہر کیا اس نے، لیکن کسی دوسرے پر اثر نہیں ڈالا۔ جیسے زید چالاک ہے، تو دیکھو زید کے لفظ چالاک نے کسی دوسرے پر اثر نہیں ڈالا بلکہ خود کا اثر ظاہر کیا، تو یہ ہو گیا فعل ناقص۔ اور فعل معدولہ۔ فعل معدولہ کسی کام کا کرنا ظاہر نہیں ہوتا بلکہ ہونا ظاہر ہوتا ہے، یعنی یہ نہ لازم ہے نہ متعدی ہے۔ جیسے دروازہ، جیسے کھلنا، بکنا وغیرہ وغیرہ، دروازہ کھلا، باجا بجا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ چلیے خیر، یہ فعل معدولہ جو ہے اس کو آپ رہنے دیجئے، ویسے آپ کو یہ کام آنے والی چیز نہیں۔ آپ 3 چیزیں آپ یاد رکھ سکتی ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں عزیز طلبہ اور طالبات۔ نمبر 1 فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص۔ فعل کے زمانے کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں یہ آپ جانتے ہیں۔ فعل کے زمانے کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، ٹھیک۔ آپ جانتے ہیں ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا
گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، جیسے احمد نے کھانا کھایا، ٹھیک۔ اچھا، رانی روتی رہی تھی، ظاہرہ ماضی ہے، دونوں گزشتہ زمانہ ہے۔ زید نے ایک کتاب دکان سے خریدی، تو اس میں کھانا کھایا ماضی ہے، روتی رہی تھی ماضی ہے، دکان سے کتاب خریدی تو خریدی یہ ماضی ہے۔ نمبر 2، حال۔ حال کہتے ہیں وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے، جیسے زید پڑھتا ہے، بارش برستی ہے، تو یہ موجودہ زمانے میں ہی کام کا ہونا یا کیا جانا۔ اچھا، تیسرا ہے فعل مستقبل، یعنی لکھا ہے بھول گیا کاتب سے، فعل مستقبل وہ فعل کہلاتا ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کیا جانا آئندہ زمانے میں پائے جائے، مستقبل کے زمانے میں، جیسے زید امتحان دے گا، طلبہ امتحان دیں گے، تو امتحان دے گا یا دیں گے یہ زمانہ مستقبل ہے، فیوچر ہے، تو یہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہوئی، ماضی، حال اور مستقبل۔ چلیے کل انشاءاللہ ہم حرف کی بحث کو پڑھیں گے۔